الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، اگر ہم صحیح معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دین پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں قرآن پاک کی پیروی کرنا ہوگی اور حدیث مبارکہ کی پیروی کرنی ہوگی، سنت رسول کی پیروی کرنا ہوگی۔ قرآن پاک کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، اور حدیث مبارکہ اور سنت رسول قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر کا نام ہے، لہٰذا قرآن و سنت کی پابندی دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، یعنی اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن پاک پر عمل کیے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ ڈالی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ اگر ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قرآن کی پیروی کی ہوتی، سنت رسول کی پیروی کی ہوتی، تو ہم دنیا کی قیادت کرنے کے اور سیادت کرنے کے قابل ہو جاتے۔ ہمارے تمام مسائل کا واحد حل اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، اور سنت رسول اسی کی تشریح اور تفسیر کا نام ہے، لہٰذا جب قرآن پاک کا نام لیا جائے تو اس میں سنت رسول خود بخود ہی داخل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرا اپنی سنت۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دو چیزوں کو سختی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں بنو گے، ایک اللہ کا قرآن یعنی کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ اگر ان دو چیزوں کو سختی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قرآن پاک کو چھوڑا، انفرادی طور پر بھی ہم پریشان حال ہیں، اجتماعی اور ملکی سطح پر بھی آج ہم پریشان، دگرگوں اور انتہائی ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کی قیادت کرے، سیادت کرے، اور ہم دنیا کو ایک مشعل راہ قسم کا راستہ دکھائیں، تو پھر لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب
قرآن پاک کی پیروی کریں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہم میں سے کسی کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو دیکھ کر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ روانگی کے ساتھ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ترجمے کے تقاضوں پر نہ تو خود عمل کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے آج دیندار طبقے کا بھی یہی حال ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے تو قرآن و حدیث کو لڑانے کے لیے اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی اصل دعوت ہے اس سے روگرداں ہے، اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ دیندار طبقے کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے اہل بیت نے، تابعین نے، اسلاف امت نے قرآن و سنت کو سختی سے تھاما تو دنیا کی قیادت اور سیادت کرتے چلے گئے، اور ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا، ہم دنیا میں تمام تر طاقت کے باوجود ذلیل و رسوا ہوتے چلے گئے۔ آج کی صورتحال ہمارے سامنے۔ برادران اسلام، ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج میں قرآن پاک کی محبت کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یعنی ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ ماضی ہے، مرد تو رہے مرد، علماء تو رہے علماء، عالمات اور خواتین بھی کتنی بڑی عاشق قرآن ہوتی تھیں اور کتنی بڑی ترجمان القرآن اور محب قرآن ہوا کرتی تھیں، اور قرآن پاک کے اوپر ان کو کتنی زیادہ دسترس ہوتی تھی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں۔ یہ واقعہ جس کتاب کے اندر موجود ہے وہ حوالہ میں دے دیتا ہوں، المستطرف فی کلی فن مستظرف، یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 56 تا 57، علامہ عبدالحمید احمد حنفی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ایک ایسی عورت کا کہ جو اعلیٰ درجے کی ذہین اور فتین، قرآن پاک سے محبت کرنے والی یہ ایسی خاتون ہے۔ میں واقعہ اس لیے سنانے لگا ہوں تاکہ ہم بھی قرآن پاک کے قریب آئیں، قرآن پاک سے محبت کریں۔ ہمارے اسلاف کو قرآن سے کتنی محبت تھی اور ہماری حالت کتنی دگرگوں ہے، اس کے اوپر ہم ذرا غور کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو 40 سال تک، توجہ سے سنیں، 40 سال تک قرآن پاک سے گفتگو کرتی رہی، یعنی 40 سال میں ایک مرتبہ بھی کوئی لفظ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے کے بغیر اپنے منہ سے نہیں نکالا، اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ جب بھی گفتگو کرتی تھی قرآن پاک سے گفتگو کرتی تھی۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 سال کی بات نہیں، 40 سال تک یہ خاتون ہر بات قرآن پاک سے کرتی، ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیتی اور ہر معاملے میں قرآن پاک کی آیت کو پیش کرتی۔ تو 40 سال کا عرصہ کتنا لمبا پیریڈ ہے اور کتنا لمبا عرصہ ہے۔ ہر سوال کا، ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دینا اور قرآن پاک پر اتنی گہری نظر ہونا، اور وہ بھی ایک عورت کی گہری نظر ہونا۔ جب عورت کا یہ حال ہے تو اس دور کے علماء اور جو محب قرآن مرد حضرات تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ واقعہ سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ خاتون، اس کا پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سے محبت ہو جائے گی اور محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جو ہمیشہ قرآن پاک کی آیات سے گفتگو کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا عورت ملی جس نے اون کا قمیض یعنی اون کا لباس پہنا ہوا تھا اور اون کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا تو اس نے آگے سے سلام کا جواب قرآن کی آیت کے ذریعے دیا، کہا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی انہوں نے کہا تھا السلام علیکم تو انہوں نے قرآن کی آیت کے ذریعے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، بہن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ تو قرآن کی آیت سے جواب دینے لگی ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں، یعنی میں 3 راتوں سے یہاں بیٹھی ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانے وغیرہ کو نظر نہیں آ رہا، تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا ہوا یطعمنی و یسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اگر تمہیں پانی نہ ملے۔ مجھے پانی نہیں ملتا، یعنی اس نے اشارہ کر دیا کہ میں تیمم سے کام چلاتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کیا کچھ کھانا کھاؤ گی؟ تو اس خاتون نے کہا آگے سے جواب دیا اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی اس نے اشارہ کر دیا کہ میرا روزہ ہے، رات تک روزے کو مکمل کرو۔ یہ آیت پڑھی اور اشارہ کر دیا کہ میرا روزہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، آپ نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اگرچہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ رکھنا بھی چھوڑنا بھی جائز ہے، یعنی نہ رکھے تو تب بھی جائز ہے، فرض روزہ نہ رکھے تب بھی جائز ہے۔ آپ نے اتنے پرمشقت سفر کے اندر نفل روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اس خاتون کو قرآن پاک پہ اتنی مہارت تھی، ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے، دین کا سوال کریں، دنیا کا سوال کریں، ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے۔ آگے سنیں، میں نے ان سے کہا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تم میری طرح بات کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو بات بھی کرتا ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے، لہٰذا یعنی مجھے سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلط بات میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے انہوں نے جواب دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تم کون سے قبیلے سے ہو، کس قبیلے سے تم تعلق رکھتی ہو؟ اس نے قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے علم حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسی خاندانی باتیں، فیملی کی باتیں، آپ کو ضرورت نہیں اس طرح کی باتیں پوچھنے کی۔ تو میں نے کہا معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے آگے سے جواب دیا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت سے ہی انہوں نے اس کا جواب دیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ اس نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اگر اونٹنی مجھے فراہم کر دو گے تو میں بیٹھ جاؤں گی۔ یہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ جو بھلائی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اگر تم یہ نیکی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں اونٹنی پہ بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا مگر وہ سوار ہونے سے پہلے بولی، یعنی اونٹنی پہ سوار ہونے سے پہلے کہنے لگی وہ خاتون قرآن پاک کی آیت پڑھ کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی پردہ کر لیں، میں اونٹنی پہ بیٹھنے لگی ہوں، آپ کو مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو آپ پردہ کر لیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یعنی وہ خاتون نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے جواب دیا۔
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور اس سے کہا کہ سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، یہ دیکھیں اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی، حالانکہ یہ وہ عورت ہے جو ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے، لیکن آزمائش ان پہ بھی آ گئی۔ تو اچانک اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جد و جہد میں اس خاتون کے کپڑے بھی پھٹ گئے، لیکن جب وہ کپڑے پھٹ گئے اس پر وہ بولی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ یعنی کہتے ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ آزمائش ہمارے اوپر ڈالی ہے، قرآن کی آیت کے ذریعے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر اس کے اوپر سوار ہونا، یعنی عبداللہ ابن مبارک نے کہا۔ اس نے آگے سے آیت پڑھی ففہمناها سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی اچھی تیری تدبیر ہے، اس کو باندھ لو گے تو اچھا آپ کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا ہے تو پھر میں آسانی سے اس پر سوار ہو جاؤں گی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کو باندھ دیا اور اس سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ، وہ سوار ہو گئی اور اس نے یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ورنہ ہم اس سواری کو قابو کرنے والے نہ تھے اور ہم سب اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، مہار پکڑ لی اور میں چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز چل رہا تھا اور دوڑتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ چیخ کر اونٹنی کو ہنکا رہا تھا، یعنی زور زور سے میں تاکہ اونٹنی تیز چلے ہنکا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بولی قرآن کی آیت پڑھ کے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے ہی انہوں نے تبلیغ کی اور نصیحت کی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا، کچھ یعنی شعر و شاعری، جس طرح بندہ جا رہا ہوتا تو شعر و شاعری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں شعر ترنم سے پڑھنے لگا۔ تو اس پر اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، یعنی شعر و شاعری میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، اگر تمہیں قرآن پاک آتا ہے تو قرآن پاک پڑھیں جتنا وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے اسے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ یہ انہوں نے کہا یعنی یہ میری پرسنل زندگی ہے، آپ اس کے بارے میں سوال نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے اب میں خاموش ہو گیا، جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، یعنی میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا قافلے میں تمہارے بیٹوں کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ علامتیں ہیں اور ستاروں ہی سے راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں جو قافلے کو راستہ دکھاتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری قافلے میں یہ تھی کہ وہ قافلے کو راستہ بتاتے تھے۔ تو اس طرح کی آیت انہوں نے پڑھی جس سے ان کے بیٹوں کا عہدہ عبداللہ ابن مبارک کی سمجھ میں آ گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اس خاتون کو اور پوچھا اے پیاری بہن یہ خیمے آگے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون سا ہے، یعنی اس کا کیا نام ہے، تمہارے بیٹے کا کون ہے؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اشارہ کر دیا کہ ان کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ یہ سن کر وہ فرماتے میں نے آواز دی یا ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، کدھر ہو، تمہاری والدہ آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، یعنی اب اپنے میں سے کسی ایک کو روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ بہتر ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یعنی اپنے بیٹوں سے اس نے یہ کہا آپ بازار جائیں، یہ بندہ مجھے بڑی دور سے چھوڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کو کھانا کھلائے، اتنی دور سے چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ آیت پڑھی جس سے اس کے بیٹوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ہماری والدہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید کر لے آیا اور وہ کھانا میرے سامنے رکھ دیا، تو عورت نے کہا قرآن کی آیت پڑھ کے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے لے کر ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے پہلے کیے ہیں، یعنی تم میری خدمت کرتے چلے آ رہے ہو نا، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے پہلے کیے ہیں اور میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے آ رہے ہو اور مجھے یہاں چھوڑ کے گئے ہو، میرے بیٹوں سے مجھے ملا دیا ہے، قافلے سے ملا دیا ہے، جو تم نے میرے ساتھ نیکی کی اس کے بدلے میں میری طرف سے یہ کھانا قبول کریں، یہ دعوت قبول کریں اور آپ اسے تناول فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ فرماتے اب مجھ سے رہا نہ گیا، میری تو بس ہو گئی۔ وہ فرماتے میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم یہ نہ بتاؤ اس عورت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بولتی نہیں، کسی بھی بات کا جواب دیتی ہے قرآن سے، جو آیت پڑھتی ہے قرآن کی پڑھتی ہے، کسی سوال کا جواب دیتی ہے قرآن سے۔ میرے اوپر تمہارا بھائی کھانا حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا کھانا، مجھے یہ بتاؤ اس عورت کی حقیقت کیا ہے، یہ عورت کون ہے، یہ کس طرح اتنی مہارت حاصل کر گئی کہ ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیتی ہے، بھائی مجھے اس کی حقیقت بتاؤ ورنہ میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو لڑکوں نے کہا اصل میں ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے، یعنی ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیتی ہے اور کوئی بات کرتی نہیں، گھر میں گفتگو کرتی ہے، کوئی موضوع پر گفتگو کرتی ہے، اس سے متعلقہ قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتی ہے جسے سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے مطابق اس کی بات پہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہ کیفیت ہے کہ قرآن پاک سے ہی گفتگو کرتی ہے، قرآن پاک سے ہی جواب دیتی ہے اور قرآن پاک سے ہی ہر سوال کو ایڈریس کرتی ہے۔ 40 سال ہو گئے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ کوئی ایسی بات بولتی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ماحول بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے پھر آگے سے انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے پھر جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھئی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بھائی یہ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا اور بڑی ہی عظمت والا ہے۔ تو اس طرح اس خاتون کا جو معاملہ ہے وہ کھلا، اس کی حقیقت کھلی۔ برادران اسلام، یہ واقعہ پیش کرنے کی جو اصل میں نے اس لیے کوشش کی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف میں ایسی خواتین گزری ہیں کہ جو 40 سال تک قرآن کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتی تھیں۔ آج ہم قرآن کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کو وقت دیتے ہیں یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ہم قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں میں سوچنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھیں۔ ہمارے اسلاف نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو وہ پوری دنیا پر چھا گئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی وہ اس لیے معزز بن گئے انہوں نے قرآن پاک کو تھام لیا، ہم اس لیے ذلیل و رسوا ہو گئے ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان بھی صحیح نہیں چل رہا حکمرانوں سے، کیوں نہیں صحیح چل رہا؟ اس لیے قرآن کے مطابق نہیں چلا رہے، اسے انگریز کے قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، انگریز کو راضی کرنے کے لیے، یورپ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ملک جو ہے ان سے نہیں سنبھل پا رہا۔ 75-76 سال ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ جب تک اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا تب تک اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی، ہماری تقدیر نہیں بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان میں نفاذ قرآن کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا اور غیرت و حمیت عطا فرمائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے نظام کو پاکستان میں نافذ کریں اور ہر مسئلے کا حل نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت میں جینا اور اس کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔